تم ہوتے یا میں ہوتا نا وہاں ویسے ہی روٹی پکانا اجی ارادہ تو ہے نا نماز پڑھنے کا انشاءاللہ. اب میں وضو تمہاری روٹی وضو کر کے کھاؤں گا، وعدہ تو ہو گیا نا. کون کرے؟ میرا کابر نے حد کر دی. مولانا یحییٰ علی پٹنہ کے بزرگ ہیں، شہر پٹنہ صوبہ بہار میں ہے، انگریز کی حکومت ہے. بغاوت کا کیس چلا کے مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے کو گرفتار کر لیا، جیل میں دے دیا اور کیس چلایا، پھانسی کا حکم دے دیا. سپرڈنٹ جیل نے انگریز گورنمنٹ کو خبر دی کہ یہ مولوی جب سے پھانسی کی کوٹڑی میں آیا ہے ہم اس کا روز وزن کرتے ہیں، اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے اور چہرے پہ نکھار آ رہا ہے. کلکتے سے ٹیلی گرام آیا بیوی بیگم کی طرف سے میں بڑی بیمار ہوں، رانچی جیل میں ہے مولانا آزاد، بڑی بیمار ہوں، مجھے امید نہیں بچنے کی، میرا آخری وقت ہے، خدا کے لیے کسی طرح ضمانت پہ آ جاؤ، میرا منہ دیکھ جاؤ، اپنا منہ دکھا جاؤ. مولانا آزاد نے جوابی ٹیلی گرام دے دیا، اگر تیرا وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا، درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے، تیرا منہ دیکھنے کے لیے انگریز جیسے کمینے سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. اگر تیرا آخری وقت آ گیا انشاءاللہ میری تیری کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. غیرت دیکھ علماء دیوبند کی. مولانا حسین احمد مدنی سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ. 11 جنازے گھر سے اٹھے. حضرت کی والدہ ماجدہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا، خبر دی گئی آؤ ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کندھا دے دو، آخری وقت ہے. حضرت نے جواب دے دیا انگریز جیسے کمینے ظالم سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. اس سال تو میں نہیں جا سکا، پچھلے سال میں لندن میں تھا بیان کے لیے. اڈمرا یونیورسٹی میں لے گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے لڑکے وہاں پڑھتے ہیں. تو ایک پروفیسر انگریز اردو بولتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہ آپ مولانا احمد علی لاہوری، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا آزاد ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں جانتے. قسم پروردگار کی باوضو بیٹھا ہوں، مجھے وہ تعجب کر کے انگریز کہنے لگا آپ قسم کھا کے بتائیں مجھے کیا یہ واقعی آدمی تھے، یہ انسان تھے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا لندن اکیڈمی سے لے کر میں نے ان کی فائل پڑھی ہے، ملکہ وکٹوریہ کی رپورٹ پڑھی ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ آدمی نہیں تھے، یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کوئی سر نہیں کر سکا. آج اس دور میں ہر آدمی کی تمنا ہے انگریز بن کے مروں، انگریزی لباس، انگریزی کپڑے، انگریزی برتن. چھوٹا سا بچہ 2-2.5 سال کا ہوتا ہے نا، بڑا پیارا لگتا ہے، تو ماں اس کو انگریزی کپڑے پہناتی ہے، نیچے ایک اچھا سا پہنا کر پھر وہ یوں کندھوں پہ سے یوں جاتا ہے نا جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا انگے میں جڑے ہوئے کا، سرما سیاہی کر کے پاؤڈر ووڈر چھڑک کے، اور بڑی خوش ہوتی ہے ماں، ہونا بھی چاہیے. پھر اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لاتی ہے، خالہ دیکھو تو آج تو تیرا پوتا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو. آگے سے دادی جان بھی خوش ہو کے کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں. تصدیق ہو گئی بھی مٹی پر آئی ہے. اندازہ لگاؤ جس قوم کی یہ ذہنیت ہو، جن کا مزاج یہ ہو،
کس طرح ہدایت ہوگی، کس طرح ہم لوگ ایمان کے ساتھ مریں گے، کس طرح کلمہ نصیب ہوگا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ میری کرنال ضلع کا راجپوت برادری کا آدمی صاحب جگیر ہے، بیعت کر لی، مرید بن گیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا۔ فوراً مصیبت آئی۔ آج تو لوگ اس لیے کسی پیر کے مرید ہوتے ہیں چلو 2-4 دن میں خلافت ہی مل جائے گی۔ ایک پیر سے میں نے پوچھا کہ بزرگ نے جو تجھے خلافت دی کہاں ملا تھا؟ کہنے لگا گڈی میں سفر کر رہا تھا، وہ بھی میں بھی، اترتے ہوئے خلافت دے گئے۔ پتہ نہیں دال ریوڑی تھی یا دال کراری بیچتے ہیں نا، وہ خلافت ہی بیچ گیا۔ اتنا سستا سودا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جزیرہ انڈمان میں 4 سال کی قید کر دی انگریز نے، جا کے جہاز سے اترے، انگریز آگے آگے چلا اور کہنے لگا میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں راستہ بتاؤں گا۔ حضرت شیخ الہند وہی کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بدبخت تو ہمارے آگے کیوں چلتا ہے؟ جب تک تو آگے چلے گا میں یہی ٹھہرا رہوں گا، ہمارے پیچھے رہ کر بتا دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا، انگریز آگے ہو میں پیچھے ہرگز نہیں چلوں گا۔ اور یہ آج کل اخباروں میں پڑھتے ہو نا، فلانا سر فلانا سر فلانا سر۔ انگریز کی منڈی میں القاب اتنے سستے نہیں تھے، قوم سے ملک سے اسلام سے غداری کرتے تھے لوگ، ان کو القاب ملتے تھے۔ اور یہ سر سر جو لکھتے ہیں نا، ان کے ساری سر ہے، پیر ویر نہیں ہے۔ یہ میمو کا تھوک چاٹنے والے، انگریز کے گھوڑوں کی لیڈ کاٹنے والے آج لیڈر بنتے ہیں۔ وہی ذہنیت ہے ان کی۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے جائیداد ساری نیلام کر دی، کرک کر دی، مکان بھی نیلام کر دیا۔ مولانا کی بیٹیوں کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر پھینکا، تڑام تڑام سے بچوں کو پھینک دیا۔ راجپوت برادری کی بیٹی ہے مولانا کی بیوی، لکھا ہے کہ کئی انگریز سر کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لائے اور باہر پھینک کر مارا۔ مولانا فرماتے ہیں مجھے بڑا فکر تھا اس بات کا کہ گرفتار تو ہو گیا ہوں، کیسے گزرے گی، اکیلا رہوں گا۔ فرماتے ہیں جب امبالے شہر کی مجھے جیل میں لے جایا گیا، آگے کیا دیکھتا ہوں، مولانا یا علی وہی بزرگ جس کی میں نے بات بتائی، پٹنہ والے آگے بیٹھے ہیں، اور مولانا حمید اللہ صورت والے، 2 بزرگ آگے بیٹھے۔ میں خوش ہوا، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے 3 دیوانے، اب کوئی غم نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں انگریزوں نے لوہے کے کڑے بنوائے، 10 شیر کا لوہے کا کڑا ہمارے ایک ایک پیر میں ڈال دیا اور لاہور کی طرف ہمیں پیدل چلایا، چابک مار مار کے چلاتے تھے۔ مگر مولانا لکھتے ہیں جب نماز کا وقت آتا، ہم تینوں آدمی آنکھوں میں اشارے کر کے زمین پر بیٹھ جاتے، تیمم کر کے نماز پڑھتے، ہم رکوع کرتے، 4 انگریز پوری طاقت سے ہماری کمر پہ پیٹھ پہ چابک مارتے، کوڑے برساتے، ہم ایک ایک سجدے میں ایک ایک رکوع میں 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہتے تھے۔ اور فرماتے ہیں اس سجدے میں جو مزہ آیا تھا وہ زندگی بھر نہ آیا۔ پھر آج کل تم کیسی نماز پڑھتے ہو؟ میں ایک جگہ جلسے پہ گیا، مجھے لوگ کہنے لگے ہمارے مولوی صاحب کو سمجھائیے۔ میں نے کیا سمجھاؤں کہ اتنا لمبا سجدہ کرتا ہے، ہم کئی مرتبہ منہ اٹھا کے دیکھا ہے، فوت تو نہیں ہو گیا؟ انہیں کو پتا ہے سجدے کی حقیقت کیا ہے۔
تمہیں کیسے معلوم ہو تمہارا آخرت پہ، موت پہ، قیامت پہ یقین نہیں؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اچانک میری آنکھ کھلی، میں بیدار ہوئی، میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا سر مبارک سجدے میں ہے اور بڑی لمبی لمبی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اور سجدے میں رو رہے ہیں، سانس گھٹنے لگا، میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ اور فرماتی ہیں سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے، میں نے سجدے کی جگہ بعد میں ہاتھ پھیرا، میرا ہاتھ نبی کے آنسوؤں میں تر ہو گیا۔ تیرا نبی میرا نبی سجدے میں ساری ساری رات روئے، امت کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے روئے۔ آج میری تیری چٹی داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، اپنی بدعمالی پہ، اپنی روح سیاہی پہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی رونا نہ آیا۔ اس لیے کہتا ہے 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ بڑے چلے گئے یہاں تیرے جیسے پیر پیٹ کے، تو بھی جائے گا۔ اور مجذوب کہتا کہ دفعتاً سر پہ جب آ پہنچے اجل، دفعتاً سر پہ جب آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل، جائے گا یہ بے بہا موقع نکل، پھر نہ ہاتھ آئے گی یہ عمر بے بدل۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب رات کی رات میں اگلی شب رات تک کے مرنے والوں کے نام حضرت اسرائیل کو فہرست بنا کر دے دی جاتی ہے۔ قسم پروردگار کی ہم یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے پتہ نہیں کس کس کا نام اس فہرست میں آ چکا ہے، کس کس کے لیے آخری سال ہے، کس کس کے لیے آخری مہینہ آ چکا ہے، کس کس کے لیے آخری سردیاں آ چکی ہیں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے ہیں لشکر کے ساتھ ساتھ، قبرستان راستے میں آ گیا، اپنے شاگردوں سے ہٹ کر قبرستان میں جا کھڑے ہوئے اور رونے لگے اور قبر والوں کو کہنے لگے، اور قبر والوں ہمارا تو یہ حال ہے، اموالکم قسمت، جو تم نے مال جمع کیا تھا وہ تقسیم ہو گیا، نساؤکم زوجت، کل تیری بیوی تیرے بغل میں پڑھ کے کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تیرے مرنے کی دیر تھی، اب کسی اور سے شادی رچا لی، اس کو کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں۔ اور پھر روئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمانے لگے اپنے شاگردوں کو، اگر یہ قبر والے بول سکتے بتاؤں کیا کہتے؟ فرمایا بتاؤ، فرمانے لگے کہ یوں کہتے، یہ سرائے در مسافرو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، یہ سرائے در مسافرو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، اور جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، جو مثال ٹوٹی ہے خوش بیاں تمہیں گفتگو تھے گوہر فشاں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں۔ روئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور بے تحاشا رو رہے ہیں، کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا بہادر کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا،
جناب عثمان رضی اللہ تعالی قبر کو دیکھتے وہی بیٹھ کے اتنے روتے، داڑھی سے آنسو گزر کر زمین پہ ٹپکتے۔ پوچھا امیر عثمان اتنے کیوں روئے؟ تمہیں تو 10 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے اس قبر کو دیکھ کر یوں روتا ہوں، اس اندھیری کوٹڑی میں آئے بغیر گزارا نہیں۔ نہ کبھی یہ سوچ آتی ہے میری ماں کہاں گئی، میرا باپ کہاں گیا، میرے رشتہ دار کہاں گئے؟ اگر وہ گئے ہیں تو مجھے بھی جانا پڑے گا، اور اس کی تیاری کوئی نہیں، اس کا ارادہ کوئی نہیں، پروگرام ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مجمع دیکھا اور فرمانے لگے لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کس قدر امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے امید ہے فجر کے بعد ظہر پڑھوں گا، ظہر کے بعد عصر پڑھوں گا۔ ایک صحابی کہنے لگا عصر کے بعد مغرب کی امید ہے، ایک نے کہا مغرب کے بعد عشاء کی امید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، اپنا پیر مبارک اٹھایا، قدم مبارک اٹھایا، فرمایا یہ جو میں نے قدم اٹھایا ہوا ہے مجھے معلوم نہیں زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ جو پانی کا گھونٹ میرے منہ میں موجود ہے مجھے معلوم نہیں اندر جائے گا یہ پہلے موت آ جائے گی۔ جو لقمہ میرے منہ میں ہے پتہ نہیں وہ پیٹ میں جائے گا یا باہر آ جائے گا، مجھے اتنا پتہ نہیں، میرا تیرا کیا بنے گا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں میرا دل چاہتا ہے قبر کا عذاب تمہیں دکھاؤں، پر مجھے ڈر ہے تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ تم قبرستان سے گزرتے ہو، ہاتھ میں ٹیپ ہے، گانا لگا ہوا ہے، اور تیری نگاہ کبھی نہیں پڑی، اندھا ہو کے وہاں سے گزر جاتا ہے کہ اس قبر میں کون ہے، اس قبر میں کون ہے، اس قبر میں کون ہے۔ فنا ہو گئی دنیا۔ ہم نے بڑی بڑی کوٹیاں سنسان ہوتی دیکھی، بڑے بڑے بنگلے ویران ہوتے دیکھی، ہم نے ملک کے ملک ویران ہوتے دیکھے۔ قرآن کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ میری زمین پہ فساد نہ کرو، میری زمین پہ زنا نہ کرو، میں نے تم جیسے کتنے ملک برباد کر دیے۔ جب آدمی عورت ہو مرد ہو زنا کر کے چلتے ہیں، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی زمین اللہ سے عرض کرتی ہے یا اللہ اجازت دے میں لقمہ بنا کر نکل جاؤں، پلیت قدموں سے یہ میرے اوپر چل رہے، قتل کر کے شراب پی کے زنا کر کے بدماشی کر کے میرے اوپر چل رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ قیامت کے دن الگ الگ صفحے بنے گی، ہر آدمی اپنا نامہ اعمال ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوگا، اور یہ پہچان ہوگی قیامت کے دن سجدے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا تو کامیاب ہو گیا، اور کھبے ہاتھ میں ملا تو ہار گیا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میری طرف دیکھو کہ یوں چھاتی کو چیر کر اور یہ ہاتھ اس میں سے گزار کے یوں پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ قرآن ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ ہار گیا، پھنس گیا۔ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ظالموں اور زانیوں
اور بدماشوں، حرام خوروں، ملاوٹ کرنے والوں، الگ ہو جاؤ. آج نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت ہے. تجھے کبھی فکر ہوا کہ پتہ نہیں میرا وارہ کدھر لگے گا؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، نیک و بد میں جدائی کر دی جائے گی. آخری وقت ہوتا ہے آدمی کا، ہاتھ مارتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، سانس کھچ کھچ کے آ رہا ہے. بیٹی نے پوچھ لیا امی جان کیا تکلیف ہے؟ کہتی ہے بیٹی بخار نہیں، نزلہ نہیں، کھانسی نہیں، درد کوئی نہیں، سانس لیتی ہوں. اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ سینکڑوں ہزاروں ڈھنگریوں کے اوپر سے، کانٹوں کے اوپر سے جیسے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو. سانس لیتی ہوں، سانس نہیں آتا. آج پتا چلا سانس کی کتنی قیمت ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. ساری عمر میں نماز نہ پڑھی، پرواہ نہ کی، قرآن نہ پڑھا. آج سانس کی قیمت معلوم ہوئی. وی سی آر کے سامنے بڑے خوشی سے سانس لیے، گانا بجانا کرتے ہوئے بڑے خوشی کے سانس لیے، حرام کھاتے ہوئے بڑے خوشی کے سانس لیے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہو. میرا تیرا کیا حال بنے گا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. میری گود میں آپ کا سر مبارک تھا، پسینے آئے اور آپ نے مجھ سے پانی مانگا. فرماتی ہیں میں پانی لے کے آئی، میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی. اشارہ فرمایا کہ یہاں رکھ دے، قریب میں نے رکھ دیا. فاطمہ الزہرا فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا. میں نے دیکھا میرے ابا پانی میں ہاتھ بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ یوں چھینٹے مارنے لگے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رو دیا، محبوب کیا بنی؟ یہ گھبراہٹ کیسی؟ یہ پسینے کیسے؟ یوں فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے. کسی نے دروازے پہ دستک دے دی. فاطمہ الزہرا پریشان ہے، ایسا صدیقہ کا جگر پھٹنے کو ہے. آواز آئی هل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ نبی کی بیٹی پریشان ہے، غصے میں کہہ دیا ہم پریشان بیٹھے ہیں، دیہاتی کہیں کے، کمار پاگل، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ تھا. یوں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹی کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گوار کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو اسرائیل ہے، اس نے تو آج تک کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے. اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی. اجازت مل گئی، تشریف لے آئے، اللہ پاک کا سلام عرض کیا اور فرمایا اللہ نے بلایا ہے، میں تیار ہوں. روح مبارک قبض کرتے کرتے ابن حشام لکھتا ہے جب گھٹنوں کے قریب پہنچے سرکار نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے، میری کیا جرت ہے، میں آپ کو تکلیف دوں؟ خدا کی قسم ڈوب کر مر جائیں ہم مسلمان کہلاتے ہوئے، امتی کہلاتے ہوئے. اتنا وفادار نبی،
درمیان میں ہے، جان نکل رہی ہے۔ فرمایا اسرائیل تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، منصوبہ نہیں، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا، جن کو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا۔ میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے، پوری امت کا عذاب آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ۔ تو نبی کی شکل پہ راضی نہیں، نبی کی صورت پہ راضی نہیں، نبی کے قرآن پہ راضی نہیں، موت کے درمیان میں بھی تیری یاد ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری گود میں سر مبارک تھا، روح مبارک قبض ہوتی ہوتی آواز پست ہو گئی، سانس بھی بند ہو گیا، بالکل میں نے چہرے کی طرف دیکھا، ٹکٹکی باندھ کے میں دیکھ رہی تھی، لب پھر بھی حرکت کرتے تھے، میں نے یوں کہن لگا دیا سنو تو صحیح کیا فرما رہی ہیں۔ فرماتی ہے یہی آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ امتی کیا کمال کر رہا ہے، کاروبار میں یاد نہیں کرتا، شادی میں یاد نہیں کرتا، حکومت کرنے میں نبی کو یاد نہیں کرتے، ذمہ دارہ کرنے میں نبی کو یاد نہیں کرتے۔ اس نبی نے دیکھو ہمیں کہاں کہاں یاد فرمایا۔ کیا جواب دیں گے؟ یہ منہ لے کر اس نبی کے دربار میں قیامت میں کیسے جائیں گے؟ فرمایا آخری وقت ہے، کروٹ بھی کروٹ بدل رہا ہے، دم نکلنے کو ہے، 360 رگیں ٹوٹ رہی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مردہ مرنے والا پیروں کے جان نکلتی ہے، کڑاک کڑاک کی آواز سنتا ہے۔ قرآن کہتا کلا اذا بلغ التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹیں گی، آغا چھوٹیں گے، بڑے بہادر آدمی کی جان نکلتے وقت منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں، اپنا منہ بند نہیں کر سکو گے، آنکھ چری رہ گئی بند نہیں کر سکتے، انگلی بند رہ گئی کھول نہیں سکتے، دونوں پیر الگ الگ ہو گئے ان کو ایک جگہ اکٹھے نہیں کر سکتے، وہ دوسرا آدمی پکڑ کے کپڑا وپڑا باندھ کے اکٹھے کر رہا ہے۔ کتنا مجبور، کتنا لاچار، کتنا بےکس، کتنا بے بس۔ پھر مرنے والے کو تختے پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے، غسل دینے والا کپڑے اتارنے لگتا ہے تو آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا، چور چور ہے جسم اتنا، کرم کیجیے غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور میرے کپڑے اتارنے والے میرا بازو نہ مروڑ، میرا ہاتھ نہ مروڑ، کپڑوں کی فکر میں تو مجھے تکلیف نہ پہنچا۔ تجھے کیا معلوم ہے میں موت کا صدمہ عظیم اٹھا کے آیا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا، میری رگیں توڑ کے رکھ دی گئی، آج تیری انگلی بھی مجھے چھری کی طرح لگتی ہے۔ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ اور خیال کر آج تو میرے کپڑے اتار کے ننگا کر رہا ہے، مالک کائنات کی قسم کل کو تو یوں ہی ننگا ہو جائے گا۔
عورت میت کہتی ہے میری چوڑی توڑنے والی ہو، میرے ناک گلے کا زیور صاف کرنے والی ہو، میرا اعلیٰ درجے کا سوٹ اتارنے والی ہو، آج تم نے مجھے بالکل ننگا کر دیا، مالک کی کائنات کی قسم کل کوئی تم بھی یوں ہی ننگی ہو جاؤ گی۔ کنبا قبیلہ چھوڑ کے واری، سچے گھر کی کر تیاری، یوں نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج نماز نہیں، قرآن کی تو تلاوت کی توفیق ہی نہیں رہی، نہ عورتوں کو نہ مردوں کو۔ بڑے خوش ہیں ہم قرآن نہیں پڑھتے، نہ پڑھو۔ اللہ کہتا ہے تیری زبان اس قابل نہیں کہ میرا پاک قرآن پڑھے، تیری آنکھ اس قابل نہیں کہ میرے قرآن کا دیدار کرے۔ یہ ہے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ساری زندگی امت کے لیے اتنے دکھ اٹھائے ہیں، اگر میں تذکرہ کروں خدا کی قسم جگر پھٹ جائیں، کلیجے چر جائیں، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں خاندان نے، بیٹیوں نے۔ کیسٹوں سے پتہ چلے گا کہ سیدہ زینب نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ ابا کے سامنے کتنی تکلیفیں جھیلی، اور صحابہ کرام نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں آخری وقت تک۔ آج ہم سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے گھروں سے مان جاؤ، میرے بھی تمہارے بھی، ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکل گئے، جنازے اٹھ گئے۔ وضو نہیں، نماز نہیں، دینی تعلیم نہیں، اثر نہیں، بات نہیں دین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاتی علی الناس زمان، او لوگوں قیامت کا قریب ہوگا، میری امت اتنی بگڑے گی، معاشرہ اتنا تباہ ہوگا، قرآن پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ آج بازار میں دکان دکان سے، مکان مکان سے، ہر ویگن، ہر بس، ہر ٹرک، ہر لاری سے، اب تو ہر ٹرالی سے کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ مسلمان کے منہ سے کلمہ نہیں نکلتا، مان جاؤ لاکھوں مر رہے ہیں، ایک کے منہ سے کلمہ نہیں نکلتا۔